سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، فافسحوا تو وسعت پیدا کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہیں وسعتیں عطا کرے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ رب العالمین بلند کرے گا تم میں سے ایمان والوں کے، الذین اوتوا العلم درجات اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجوں کو، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ پاک تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مجلس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا دین اسلام اللہ پاک ہمیں اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، بس یہ عبادتوں کا نام ہے۔ اسلام نے ہمیں ہماری معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، سارے احکامات ہمیں سکھائے۔ اب کسی مجلس میں بیٹھنا ہے، کسی مجلس سے اٹھنا ہے، کوئی بعد میں مجلس میں آتا ہے وہ کیسے شامل ہو، یہ احکامات بھی اسلام نے ہمیں بتائے۔ اور یہ احکامات صرف دینی مجلس کے لیے نہیں، اب گھر میں کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، کوئی نکاح کی تقریب رکھتے ہیں، کوئی گھر کے اندر ویسے دعوت رکھتے ہیں، آپس میں کوئی مشورہ رکھتے ہیں، ان سارے مجالس کے آداب یہی ہیں جو یہاں بیان ہوئے۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ یہ ہمارا مسجد کا حال ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ بعد میں آتا ہے، اب وہ آ کے کیا کرے، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ آگے آئے، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھے، آگے آ کے بیٹھے، یا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ آنے والے کے لیے اٹھ جائے یا اس کو جگہ دیں، یا جو کوئی شخص بعد میں آیا وہ کسی کو کہہ دے کہ تو یہاں سے اٹھ اور مجھے بیٹھنے دے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مجلس کے آداب سے تعلق رکھتی۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر مومن۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، سب کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والے، ارے او ایمان والو بات سنو۔ جی اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس،
جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجالس میں وسعت پیدا کرو تو فافسحوا، وسعت پیدا کر لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں وسعت عطا کرے گا۔ جو بعد میں آدمی آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس کا حق یہ نہیں کہ وہ کندھوں کو پھلانگ کے آگے آئے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا۔ پہلے تو جو بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ آگے ہو کے بیٹھیں، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ نہ ہو کہ بھئی آگے جگہ خالی ہے، میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ جب آگے جگہ پر ہوگی تو اس کو لازماً پیچھے بیٹھنا ہوگا، وہ آگے نہیں آئے گا۔ کندھے پھلانگنا اور آگے جانا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آئے وہ جہاں جگہ ملے مجلس میں وہیں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، 3 آدمی آئے، ان میں سے ایک تو یہ دیکھ کر کہ جگہ نہیں ہے وہ واپس چلا گیا، ایک آدمی کندھے پھلانگتا ہوا آگے آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، دونوں کے لیے۔ ایک آدمی کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی کہ اس نے ٹھیک کیا۔ تو لہذا یہ معلوم ہوا کہ مجلس میں جب کوئی آدمی بعد میں آئے تو اس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اب جو بیٹھے ہوئے ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک کر اس کو جگہ دیں۔ اس کو فرمایا گیا فافسحوا یفسح اللہ لکم، مجلس میں کشادگی پیدا کیا کرو، اللہ تمہیں کشادگیاں عطا کرے گا۔ اب کوئی بھائی مسلمان آئے مجلس میں بیٹھے، جگہ نہ بھی ہو تو تھوڑا سا سمٹ جائیں، اپنی جگہ سے معمولی سا ہی سرک جائیں، اس میں مسلمان کا اکرام بھی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ بھئی مجھے جگہ دی گئی، میرا اکرام کیا گیا۔ اور جو آنے والا ہے وہ بھی یہ کوشش نہ کرے کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، تیسرا ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان میں نہ گھسے۔ ہو سکتا ہے ان کو اچھا نہ لگے، وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کا آپس کا تعلق ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بیچ میں کوئی آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا آدمی بیچ میں نہ بیٹھے، وہ ان کا احترام کرے، اجازت لے اگر بیٹھنا ہے تو، اور یہ اس کا احترام اور اکرام یوں کرے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک کر، سمٹ کر، ہٹ کر اس کو ذرا سی وسعت دے کے اس کو جگہ دے۔ اس میں دونوں سائیڈوں سے اکرام۔ تو ایک حکم تو یہ ہے کہ جو آئے اس کے لیے جگہ کے اندر وسعت پیدا کرے، جو آئے اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں کہ جناب آپ یہاں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا سمٹ جائیں، سائیڈ پہ ہو جائے۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہیں وسعتیں دے گا۔ اس وسعت سے مراد علماء نے فرمایا آخرت کے اندر تم دنیا میں مسلمان کے اکرام کرو، اس کو جگہ دو، اللہ آخرت میں تمہیں جگہ دے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی کشادگی ہے، کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ایسے انسان کو دنیا میں وسعتیں اور کشادگیاں دے گا، ایسے انسان کو دنیا میں عزتیں ملے گی۔ اس لیے بھائیوں، یہ دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ درخواست ہے کہ اپنے گلی محلے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان بھائی کی عزت، احترام، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کو جگہ دیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی مرتبہ ہو، کوئی مقام ہو، پیسے ہو، پھر ہم اس کو عزت دیں گے۔ نہیں، اس کا ایمان اور اسلام اور اس کا انسان ہونا اس کا تقاضا ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، اگر مسلمان ایمان والا نہیں بھی ہے پھر بھی انسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے آدم کے سارے بچوں کو عزت دی۔ جس کو اللہ عزت دے رہا ہے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس کو عزت دیں۔ پھر اللہ وعدہ کر رہے تم عزت دو گے میں تمہیں عزتیں دوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا حکم فرمائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، جیسا کہ واقعات میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام دائیں بائیں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو اصحاب بدر میں سے کچھ صحابہ آ گئے۔ اب بدری صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے ان کا مقام یقیناً باقی صحابہ سے سب سے بڑھ کر ایسے لوگ ہیں یہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدری صحابہ کی ایسی قربانی اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ اب وہ باقی زندگی جو بھی عمل کرتے رہیں اللہ ان سے ناراض نہیں ہو، اللہ ان سے ایسا راضی ہو گیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ اب وہ صحابہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجلس میں وسعت پیدا کرو، ان کو جگہ دو، قابل احترام لوگ آئے ان کو جگہ دو۔ اب کچھ نے تو جگہ دے دی، کچھ نے جگہ نہ دی، گنجائش نہیں تھی، یا انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم بھی جگہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ اٹھ کے پیچھے ہو جائیں۔ اب ان کے ماتھے پہ بل نہ پڑے، اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ بھئی اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے یہ حکم بھی نکلا، اب یہ کہے گا کون کہے گا کہ بھئی اٹھ جاؤ؟ تو اس میں جو آنے والا ہے اس کے لیے تو حکم میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی آ کر کسی دوسرے کو اٹھا کے اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آئے اور اس کو کہے بھئی تو اٹھ ادھر سے مجھے بیٹھنے دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل بے اکرامی ہے۔ ہاں جو مجلس کا صدر ہے، صدر مجلس ہے، یا اس کی طرف سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ اگر چند لوگوں کو کہے کہ بھئی آپ اٹھ کے ان کو جگہ دے دے، تو فرمایا کہ جن کو کہا جائے وہ پھر ماتھے پہ بل نہ ڈالے، وہ خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں۔ جانے کا کہا جائے تو چلے جائے، پیچھے بیٹھنے کا کہا جائے تو پیچھے بیٹھ جائے، اس میں وہ دل کو کھٹا نہ کریں، اس میں وہ ناراضگی کو محسوس نہ کریں۔ اور کہنے والے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس انداز سے نہ کہے کہ اس کی بے اکرامی ہو۔ بعض دفعہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ کوئی معزز علماء کرام آ جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب علماء کو اگلی صفوں میں جگہ دے، علماء آگے تشریف لے۔ تو اس میں جو دوسرے حضرات ہیں وہ اپنی بے اکرامی محسوس نہ کریں، بلکہ وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کا حکم یہی کہ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور کبھی مجلس ختم کرنے کا کہا جائے، لوگ بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، صاحب مجلس میزبان وہ تنگ ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ جناب یہ جائے تاکہ میں آرام کر سکوں، میں اپنا کوئی عبادت کر سکوں، میں اپنے کوئی خلوت کے اعمال کر سکوں۔ تو جب وہ کہے کہ بھئی اب مجلس ختم، اب آپ جائیں، تو پھر چلے جانا چاہیے، وہاں جڑ کے جم کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اور اس کو محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم بیٹھے تھے ہمیں کہا گیا کہ جی آپ چلے جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اب ایک جماعت اس کو کچھ مسائل کچھ تعلیم دے دی گئی، اب دوسری جماعت آئی، اب اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ وہاں بیٹھ جائیں، جو پڑھایا گیا اس کو یاد کریں، اب میں ذرا دوسری جماعت کو سبق دے لوں۔ تو اب فرمایا کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ یاد کرو، یہ بھی محسوس نہ کریں کہ جناب ہمیں کیوں اٹھا دیا گیا، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ سب کی ضرورت ہے۔ تو یہ آداب مجلس میں سے ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ مجلس خالی کر دیں
تو وہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے بلکہ وہ مجلس کو خالی کر دیا کرے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کو خالی کر دو، اٹھ جاؤ، یہاں سے بکھر جاؤ، تو فرمایا فَانشُزُوا، پھر منتشر ہو جائے گا، دوسروں کو بھی موقع دیا گا۔ اب تو ماشاءاللہ آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بھی چھوٹی تھی، علم کے طالب بھی زیادہ تھے، سارے صحابہ کا دل کرتا تھا ہم قریب ہو کے بیٹھے، ہم پاس ہو کے بیٹھے، ہمیں قریب جگہ ملے۔ تو اب ظاہر ہے سب کو موقع دینے کے لیے کسی نہ کسی کو تو اٹھایا ہی جانا تھا، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ اگر تمہیں اٹھایا جائے تو پھر تم اس کو محسوس نہ کیا کرو، کیونکہ علم اور ایمان کے ذریعے اللہ نے سب کے درجوں کو بلند کرنا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرے گا تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے کو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز علم ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو علم میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، جس کو اللہ پاک نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام زیادہ ہے علم والوں کا۔ تو جو علم کے درجات ہیں، جو ایمان کے درجات ہیں، وہ سب کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے مجلسوں میں وسعت پیدا کیا کرو۔ باقی اگر کوئی شخص ظاہر میں تو ناراضگی ظاہر نہ کرے، اندر دل میں ناراضگی رکھ لے، ظاہر تو نہ کرے لیکن دل میں رکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان، اکرمہ اور بڑے بڑے سردار یہ تشریف فرما تھے۔ تو اتنے میں حضرت بلال آئے، خباب آئے، خبیب آئے، یہ صحابہ آئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے مقابلے میں معاشی اور معاشرتی مقام نہیں رکھتے تھے، سردار نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، بلال کو آگے آنے دیں، آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، خباب کو آگے آنے دیں، آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، عبداللہ ابن مسعود کو آگے آنے دیں، یہاں تک کہ یہ حضرات پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں پہنچ گئے جہاں ان حضرات کے جوتے پڑے ہوئے تھے، مجلس کے آخر میں پہنچ گئے۔ وہ بڑے صحابہ جو قربانیاں دینے والے تھے ان کو آگے بلاتے گئے، یہ پیچھے ہٹتے گئے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی آج تو جو ہے نا بڑی ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہم سردار ہیں، ہمیں پیچھے بٹایا جا رہا ہے اور ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ دنیا کی ذلت ہے، یہ دنیا کے اندر یوں کہہ لیں کہ ذلت تو نہیں، خیر وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، اللہ پاک معاف فرمائے، تذلیل تو اس کو نہیں کہیں گے، بس یوں کہہ لیں کہ بھائی مجلس میں آج ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا، ہمارے لیے تھوڑی سی کمی کر دی گئی، ہم حالانکہ سردار ہیں، ہمیں کیوں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں اللہ پاک بھی یہی کہے بھائی بلال آگے آ جائے، ابو سفیان پیچھے ہو جائے، اکرمہ پیچھے ہو جائے اور خباب آگے آ جائے، وہاں کیا بنے گا۔ تو پھر کہنے لگے چلو عمر سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دے کہ ہم بھی وہ عمل کر کے ان کے برابر ہو جائیں۔ آگے تو نہیں نکل سکتے بلال سے، خبیب سے، خباب سے، عبداللہ ابن مسعود سے، شروع میں ایمان لانے والوں سے آگے تو نہیں نکل سکتے، لیکن کم سے کم برابر ہی ہو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر پہلے تو خاموش ہو گئے، گردن جھکا لی اور پھر فرمایا لا اجد، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلے تو پہلے ہی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اللہ فرما رہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو پہلے ایمان لے آئے، پہلے جہاد کیا، پہلے مال لگایا، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک عمل ہے صرف کہ یہ تلوار اٹھاؤ،
گھر بار چھوڑو اور وہ سرحدات پہ جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ اور لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو جاؤ، تو شاید اللہ تمہیں ان کے برابر کھڑا کرتا، شاید تمہارا مقام بھی ان کے برابر ہوتا۔ اب ایسی صورتحال میں کوئی انسان دل کے اندر کوئی بات رکھے، انہوں نے تو ظاہر کر دی کیونکہ صحابہ صاف دل تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ دل میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو، وہ جو ہوتا تھا سامنے رکھ دیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص ظاہر تو نہ کرے لیکن دل میں رکھ لے کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، تم جو عمل کرو گے اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے، اس لیے دل میں بھی اپنے کوئی ایسی ناراضگی پیدا نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور ان مجلس کے آداب کا خیال رکھو۔ تو اب تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک چیز تو یہ کہ بعد میں اگر کوئی شخص آئے تو وہ کندھے پھلانگ کے آگے نہ آئے، وہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ یہ آداب مجلس ہم ذہن میں رکھیں، ہر جگہ ان کو جو ہے ان کا خیال رکھیں، کسی بھی جگہ مسجد میں جائیں کہیں اور جائیں، ان آداب مجلس کا خیال رکھیں کہ کسی کا کندھا پھلانگ کے ہم آگے نہ جائیں بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ آنے والے کو تھوڑا سا سمٹ کر اس کے لیے جگہ پیدا کرے، اس کو جگہ بنا دے۔ تیسرا ادب یہ کہ جب مجلس صدر مجلس یا میزبان کی طرف سے کہا جائے کہ بھئی آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ جائیں، تو پھر اس میں دل میں بھی کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ تین ادب آج کی اس درس میں بیان ہوئے، ان کو ہم یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر